یہ بدعقیدہ جو ہونا جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، کیونکہ جب یہ عقیدہ ہو کہ میرے اعمال کی باز پرست نہیں ہوگی، میرے اعمال کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو پھر انسان جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے وہ نافرمانیاں کرتا ہے۔ دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں۔ نحمدہ ونصلی ونسلم علی رسولہ الکریم، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ارأیت الذی یکذب بالدین فذلک الذی یدع الیتیم ولا یحض علی طعام المسکین فویل للمصلین الذین هم عن صلاتهم ساہون الذین هم یراؤون ویمنعون الماعون۔ صدق اللہ العظیم۔ پارہ نمبر 30 سورۃ الماعون، آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 7 تک تلاوت کی ہے۔ ان آیات مبارکہ کا ترجمہ: ارأیت الذی یکذب بالدین، کیا آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھا ہے اس شخص کو جو جھٹلاتا ہے بدلے کو؟ فذلک الذی یدع الیتیم، پس یہ وہی ہے جو دھکے دیتا ہے یتیم کو۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اور نہیں ترغیب دیتا مسکین کے کھلانے پر۔ فویل للمصلین، پس ہلاکت ہے نماز پڑھنے والوں کے لیے۔ الذین هم عن صلاتهم ساہون، وہ جو اپنی نماز سے غافل ہونے والے ہیں۔ الذین هم یراؤون، وہ جو دکھلاوا کرتے ہیں۔ ویمنعون الماعون، اور روکتے ہیں تھوڑی سی چیز کو، یا اور روکتے ہیں زکوٰۃ کو۔ سورۃ الماعون آیت نمبر 1 تا آیت نمبر 7 تک تلاوت کی ہے اور ترجمہ بیان کیا۔ سورۃ الماعون کا گزشتہ سورت کے ساتھ گزشتہ سورت کے ساتھ تعلق۔ گزشتہ سورت میں اللہ تعالیٰ نے اپنے انعامات یاد دلا کر قریش کو اپنے احکام اور اپنی عبادت کی ترغیب دی تھی۔ اب اس صورت کے اندر قریش کے ان امراض روحانیہ اور برے اخلاق کا بیان ہے جو عبادت خداوندی کے اندر رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ سورت کا شان نزول ہے، اور اس کے سورت کے شان نزول کے اندر متعدد اقوال ہیں۔ ایک یہ ہے کہ یہ سورت جو ہے عامر بن وائل کے متعلق نازل ہوئی، بعض نے یہ کہا کہ یہ سورت ولید بن مغیرہ کے متعلق نازل ہوئی، بعض نے کہا کہ عمر بن عامر کے متعلق نازل ہوئی، اور ممکن یہ بھی ہے کہ یہ ان سب کے بارے میں نازل ہوئی ہو۔ الفاظ کے اعتبار سے عموم ہے کہ یہ سب کو شامل ہے۔ اس میں کفار، منافقین کے جو چند افعال قبیحہ ہیں اس کا اللہ تعالیٰ نے بیان کیا ہے۔ آیت نمبر 1، ارأیت الذی یکذب بالدین، سب سے پہلی سب سے بری وصف کیا ہے کہ وہ لوگ روز جزا، بدلے کا اعتقاد نہ رکھنا، یعنی کہ جس دن اللہ تعالیٰ نے بدلہ دینا ہے، نیک لوگوں کو نیکیوں کا، بد لوگوں کو برائیوں کا، اللہ تعالیٰ کے اس دن کے اوپر وہ کیا اعتقاد نہیں رکھتے تھے، وہ اس دن کے اوپر ایمان نہیں رکھتے تھے۔ یہ ان کے اندر سب سے پہلی اور سب سے بری جو ہے وہ عادت تھی، سب سے برا وصف ان کے اندر یہ تھا۔ یہ بدعقیدہ جو ہونا جو ہے یہ تمام گناہوں کی جڑ ہے، بنیاد ہے، کیونکہ جب یہ عقیدہ ہو کہ میرے اعمال کی باز پرست نہیں ہوگی، میرے اعمال کی پوچھ گچھ نہیں ہوگی، تو پھر انسان جو ہے وہ کھلم کھلا جو ہے وہ نافرمانیاں کرتا ہے۔ اور جب اگر یہ پتہ ہو کہ یار میں نے یہ غلطیاں کی تو مجھ سے پوچھ گچھ ہوگی، مجھ سے پوچھا جائے گا، اس پہ میری باز پرست ہوگی، مجھے سزا دی جائے گی، تو پھر وہ اپنے آپ کو گناہوں سے بچاتا ہے۔ اگر ہمیں یہ پتہ چل جائے مثال کے طور پہ کہ ہمارے شہر تانلے والا سے پولیس کا خاتمہ کر دیا، اب جس کا جو دل چاہے وہ کرے، اب یہاں پولیس نہیں ہے، کوئی پوچھنے دیچھنے والا نہیں ہے، تو تانلے کے اندر جو ہمارے شہر کے اندر کرائم بڑھ جائیں گے، لوگ چوری چکاری کی طرف چلے جائیں گے، یعنی کہ برائی عام ہو جائے گی، اچھائی کم ہو جائے گی۔ اسی طرح یہ ہے
کہ اگر انسان کو یہ ہو کہ جی اس کے تو اعمال کی باز پرس ہونی نہیں ہے، پھر انسان کا جو چیز چاہے گا وہ کرے گا، وہ تو ڈرے گا ہی نہیں۔ اور ڈر ہونے کے لیے ہے کہ جی باز پرس ہوگی، آپ سے پوچھ گچھ ہوگی۔ جو دنیا کے اندر آپ نے اعمال کیے ہیں، اگر آپ نے اچھے اعمال کیے ہیں تو جنت کے اندر جائیں گے، برے اعمال کیے ہیں تو آپ جہنم کے اندر پھینکے جائیں گے۔ فَذَلِكَ الَّذِي يَدُعُّ الْيَتِيمَ، اس میں کافر انسان کی اخلاق پستی کا بیان ہے، یہ کہ یہ ایک ایسا سنگ دل اور ایسا برا انسان ہے کہ یہ کیا کرتا ہے، یہ یتیم کو دھکے دیتا ہے۔ وہ یتیم جس کے سر کا تاج جو ہے، جس کے سر کا سایہ جو ہے، جس کا سہارا یعنی کہ اس کا مشفق باپ وہ اللہ تعالیٰ نے اٹھا لیا ہو، اللہ تعالیٰ نے اس کو واپس بلا لیا ہو، اور یہ بچہ کس چیز کا محتاج ہے کہ یہ بچہ پیار کا، شفقتوں کا محتاج ہے۔ لیکن یہ کیسے بدبخت لوگ ہیں، چاہے جائے کہ ان کو پیار محبت نہ کرتے تو چلو کچھ بھی نہ کہتے، الٹا ہی ان کو اور دھکے دیتے ہیں، ان کو دھتکارتے ہیں، ان کو پیار نہیں کرتے، ان کے ساتھ شفقت سے پیش نہیں آتے۔ ولا یحض علی طعام المسکین، اس آیت میں بھی ان کی ایک ناپاک اور بری خصلت کا بیان ہے، یعنی کہ کافر انسان کی، کہ اگر انسان میں خود اچھا سلوک کرنے کی ہمت نہیں ہے تو چلو کم از کم وہ دوسروں کو ترغیب دے دے کہ یہ غریب آدمی ہے، مسکین آدمی ہے، آپ اس کا خیال کر لیں، اس کے گھر میں راشن ڈلوا دیں، ان کے پاس پہننے کے لیے کپڑے نہیں ہیں تو آپ ان کو کپڑے لے دیں۔ لیکن یہ کیا ہے کہ یہ ایک ایسا بدبخت آدمی ہے کہ یہ نہ خود کچھ کرتا ہے اور بلکہ دوسروں کو بھی کرنے نہیں دیتا، نہ ترغیب دیتا ہے، اگر کوئی کر بھی رہا ہو تو ان کو کہتا ہے کہ نہ کرنا، یہ کام نہ کرنا۔ فَوَيْلٌ لِّلْمُصَلِّينَ الَّذِينَ هُمْ عَنْ صَلَاتِهِمْ سَاهُونَ، گزشتہ آیت میں بندوں کے حق کو ضائع کرنے کا ذکر تھا، اب اس آیت کے اندر اللہ تعالیٰ کے حق کو ضائع کرنے کا بیان ہے۔ وہ کیا ہے اور اس پر وعید ہے، وہ ہے نماز سے غافل ہونا۔ اور اس لیے ارشاد فرمایا گیا کہ ہلاکت ہے ان نمازیوں کے لیے جو اپنی نماز سے بے خبر ہیں۔ نماز ایک ایسی عبادت ہے کہ جس میں جسم اور روح دونوں شریک ہوتے ہیں۔ جسم اور روح دونوں شریک کا کیا مطلب ہے؟ یعنی کہ اگر ہم نماز کو اپنے دل کو حاضر کرتے ہوئے پڑھتے ہیں، ہم ایسی حالت میں نماز پڑھ رہے ہیں کہ ہمارا صرف اور صرف اس میں اللہ کی رضا مقصود ہے اور ہم ادھر ادھر کے بارے میں نہیں سوچ رہے، تو پھر وہ جو نماز ہے اس کی جو ایک تشنگی ہوگی، اس کی جو لذت ہوگی، وہ انسان کو بڑے سے بڑے اور چھوٹے سے چھوٹے ہر گناہوں سے محفوظ رکھے گی۔ اور اگر ہم جو ہے نا صرف ایک خانہ پوری کر رہے ہیں تو پھر وہ گناہوں سے محفوظ نہیں رکھے گی، بلکہ الٹا زیادہ گناہوں میں بھی انسان پڑھ سکتا ہے۔ لیکن کیا ہے کہ نماز کو جب بھی پڑھنا ہے، آگے اس کی تفصیل میں آ رہا ہے ساہون کسے کہتے ہیں، کہ جب بھی نماز کو پڑھنا ہے تو بڑے اہتمام کے ساتھ، اچھے کپڑوں کے ساتھ، اچھی جگہ کے اوپر، اور اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے، دکھلاوا مقصود نہ ہو، اس کے بارے میں آگے باتیں آ رہی ہیں۔ اب یہاں پہ یہی فائدہ کہ ایک ہے نماز سے ساہون سے، یہ میں آپ کو سمجھانے کی کوشش کر رہا ہوں، اور دوسرا ہے نماز میں سہو۔ ایک ہے نماز سے سہو، دوسرا نماز میں سہو۔ ان دونوں میں فرق ہے۔ فرق کیا ہے کہ نماز میں سہو یہ ہے کہ اس میں غفلت کی جائے۔ غفلت کیسے کی جائے؟ مثلاً جب دل کیا، جب مرضی کی پڑھ لی، جب مرضی نہ کی تو نہیں پڑھی، یہ ہے نماز سے سہو۔ اور نماز میں سستی کرنا، وقت پر ادا نہ کرنا، توجہ کے ساتھ، شرائط کے ساتھ اس کو ادا نہ کرنا، تیز تیز پڑھنا، جلدی جلدی پڑھنا، اس طرح کر کے، یہ ہے۔ اور اس آیت کے اندر یہی معنی مراد ہے، یعنی کہ نماز سے سہو مراد ہے۔ دوسرا کیا ہے؟ نماز میں سہو۔ نماز میں سہو کیسے کہتے ہیں؟ کہ نماز کے اندر بھول جانا۔ یہ کوئی بڑا گناہ نہیں ہے، یہ انسان ہو جاتا ہے، غلطی کا پتلا ہے، اور اگر انسان کے اندر سے نماز میں کوئی غلطی ہو گئی اور اس نے سجدہ سہو کر لیا تو وہ نماز اس کی درست ہو جائے گی۔ تو اس آیت سے نماز میں سہو مراد نہیں ہے، بلکہ نماز سے سہو مراد ہے کہ آپ نے نماز کے اندر سستی نہیں کرنی، جب دل کیا پڑھ لی، جب دل کیا نہ پڑھی، اس طرح کے معاملات نہیں کرنے، بلکہ کیا کرنا ہے کہ نماز کو باقاعدگی کے ساتھ پڑھنا ہے، ورنہ کیا ہے کہ آپ کی ہلاکت ہی ہلاکت ہے۔ الذین هم یراؤون، مقصد یہ ہے کہ منافق اول تو نماز ہی نہیں پڑھتے، اور اگر کبھی وہ پھنس جائیں اور نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں تو پھر وہ کیا کرتے ہیں؟ وہ ریاکاری کرتے ہیں، ان کے دکھلاوے کی نیت سے وہ پڑھتے ہیں، اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے نہیں پڑھتے، بلکہ لوگوں کو دکھلانے کے لیے پڑھتے ہیں کہ دیکھو جی یہ کتنا بڑا نمازی ہے، کتنی دیر سے نماز پڑھ رہا ہے۔ یہ کون لوگ ہیں؟ یہ منافق لوگ تھے کہ جو
پہلی بات تو نماز ہی نہیں پڑھتے تھے, جب کبھی کھڑے ہو گئے نماز پڑھنے کے لیے تو دکھلاوا ان کا مقصود ہوتا تھا. وَيَمْنَعُونَ الْمَاعُونَ, لفظ معاون یہ بروزن ہے فاعول کے معنی کے. اس میں متعدد اقوال ہیں. معاون کا ایک مطلب ہوتا ہے تھوڑی سی چیز, دوسرا مطلب ہوتا ہے وہ استعمال میں آنے والی چیزیں جو ایک دوسرے کو انسان عاریتاً دے دیتا ہے, اور ان کے نہ دینے والے کو جو ہے نا انسان انتہائی بخیل اور کنجوس سمجھتا ہے. جیسے کہ نمک دینا, کوئی آپ سے کہہ دے کہ جی ماچس دے دیں, ماچس دے دی, آگ جلانے کے لیے ماچس کی تیلیں دے دی, پانی دے دیا, ہنڈیا وغیرہ دے دی. اب یہ ایک ایسی چھوٹی چھوٹی چیزیں ہیں کہ انسان سے اگر کوئی تھوڑا سا مانگے تو انسان کی کوشش ہوتی ہے یار میں اس کو زیادہ ساری دے دوں, چلو یار لے جاؤ, کیونکہ ان کے اندر کوئی کسی قسم کا کوئی خرچہ نہیں ہے, یہ بہت مہنگی نہیں آتی. لیکن اگر کوئی انسان یہ بھی نہ دے تو معاون کا ایک مطلب یہ بھی بنتا ہے. اور تیسرا معاون کا مطلب ہے زکوٰۃ. اب اگر اول دو معنی مراد لیں, یعنی کہ تھوڑی سی چیز اور وہ چیز جو معمول میں ہم لوگوں کو دے دیتے ہیں, لیکن اگر کوئی وہ بھی نہ دے تو وہ بڑا کنجوس اور بخیل آدمی ہے, اگر یہ دو معنی مراد لیں تو پھر ان کی پستی کنجوسی کو بیان کرنا یہاں سے مقصود ہے کہ یہ ایسے کمینے اور کنجوس قسم کے لوگ ہیں کہ حقیر اور تھوڑی سی عام استعمال کی چیز بھی دینے کے لیے یہ تیار نہیں ہوتے ہیں. اور اگر یہاں سے ہم تیسرا معنی مراد لیں یعنی کہ زکوٰۃ, تو پھر مقصد یہ ہوگا کہ یہ لوگ زکوٰۃ کا فریضہ ادا نہیں کرتے. زکوٰۃ کو معاون اس لیے کہا گیا کیونکہ وہ بھی مقدار کے اندر کے اعتبار سے انتہائی قلیل ہوتی ہے. ہم نے یعنی کہ آپ دیکھیں گے کہ صرف 2.5% ہی نکالنا ہے تو قلیل ہے اس لیے. اور مفسرین نے بھی یہ کہا ہے کہ یہاں سے معاون کا جو ہے وہ زکوٰۃ والا ترجمہ ہی انہوں نے ترجیح دی ہے, کیونکہ عذاب جہنم کی دھمکی زکوٰۃ چھوڑنے پر ہی دی جا سکتی ہے. جو پچھلے دو گناہ ہیں جو میں نے گنائے, تھوڑی سی چیز اور دوسرے استعمال شدہ چیز والے, تو اس کے اندر تو جہنم کی دھمکی جو ہے وہ عذاب جہنم کی دھمکی نہیں دی جا سکتی. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ ہمیں یہ بڑے بڑے گناہ جتنے بھی ہیں ان سے بچنے کی توفیق عطا فرمائے, اور اپنی رضا کے لیے, کسی کو دکھلاوے کے لیے نہ مقصود ہو, صرف اپنی رضا کے لیے ہمیں اپنی عبادت کے اندر مشغول رہنے کی توفیق عطا فرمائے. وما علینا الا البلاغ المبین. دینی اور دنیاوی معلومات کے لیے اس چینل محمد اسامہ شاہ الوی کو سبسکرائب کریں.